سبق نمبر 114 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122 تا 129۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اوامن بھلا وہ جو کان میتن تھا مردہ فاحییناہ پھر زندہ کیا ہم نے اس کو وجعلنا اور بنا دی ہم نے لہو اس کے لیے نورن روشنی یمشی چلتا ہے وہ بہی ساتھ اس کے فی الناسی لوگوں میں کمم مثلہ جیسے مثل اس کے جو فی الظلماتی اندھیروں میں لیسا نہیں ہے بخارجن نکلنے والا منہا اس سے کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا جو تھے وہ یعملون کرتے۔ پوری آیت۔ بھلا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے ہی اسے روشنی دی جسے وہ لوگوں میں لیے پھرتا ہے، پھر وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو وہاں سے نکل بھی نہ سکے۔ اسی طرح کافروں کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنا دیے ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر بڑے بڑے مجرمیہا مجرم اس بستی کے لیمکروا تاکہ ہیلے کریں وہ فیہا اس میں وما یمکرون اور نہیں وہ ہیلے کریں گے الا بانفسہم مگر اپنی ہی جانوں کے خلاف وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھیں گے۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے وہاں کے بااثر لوگ مجرم بنا دیے تاکہ وہ وہاں فریب کاریاں کریں، اور ان کی فریب کاریاں انہی کے خلاف ہوں گی مگر وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ وَإِذَا اور جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی قالوا کہتے ہیں وہ لن نؤمن ہرگز نہیں مانیں گے ہم حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا دی جائے ہمیں مثل ما مثل اس کے جو اوتیا دی گئی رسول اللہ اللہ کے نبیوں کو اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے حیث کہاں یجعل بنائے یا رکھے وہ رسالتہ اپنی رسالت کو سیصیب عن قریب پہنچے گی الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اجرموا جرم کیے صغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں وعذاب شدید اور عذاب سخت بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یمکرون فریب کاریاں کرتے۔ پوری آیت۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو کہتے ہم قطعاً نہیں مانیں گے جب تک ہمیں ویسی نشانی نہ دی جائے جیسی اللہ کے نبیوں کو دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنا پیغمبر کسے بنانا ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب یہ مجرم لوگ اپنی فریب کاریوں کے سبب اللہ کے ہاں ذلت اور سخت قسم کی سزا بھگتیں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔
فمن وہ جسے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یہدیہ کہ ہدایت بخش دے اسے، یشرح کھول دیتا ہے وہ صدرہ سینہ اس کا للاسلامی اسلام کے لیے، ومن اور وہ جسے یرید چاہتا ہے وہ ان یضلہ کہ گمراہ رکھے وہ اسے، یجعل بنا دیتا ہے وہ صدرہ اس کے سینے کو ضیقا حرجا تنگ حد درجہ، کانما گویا کہ یصعد چڑھتا ہو وہ زور لگا کر فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ الرجس تکلیف کو علی الذین اوپر ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ پوری آیت۔ اللہ جسے ہدایت بخشنا چاہے اس کا سینہ قبول اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ جسے گمراہ رکھنا چاہے تو اس کا سینہ اس قدر تنگ کر دیتا ہے گویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر اللہ پھٹکار ڈال دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وَهَذَا اور یہی صراط راستہ ہے، ربی کا آپ کے پروردگار کا، مستقیماً سیدھا، قد فصلنا الآیات یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں سب آیتیں، لقوم یذکرون غور کرتی قوم کے لیے۔ پوری آیت۔ اور آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ یہی ہے، ہم نے غور کرنے والوں کے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لہم انہی کے لیے دار السلامی گھر ہے سلامتی والا، عند پاس، ربہم ان کے پروردگار کے، وہوا اور وہ، ولیہم دوست ہے ان کا، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ پوری آیت۔ انہی کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی والا گھر ہے، اور وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کا دوست ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَيَوْمَ اور جس دن، یحشرہم جمع کرے گا وہ انہیں، جمیعاً سب کو، یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم یقیناً بہتوں کو گھیر لیا تم نے، من الانس انسانوں میں سے، وقال اور کہیں گے، اولیاؤہم ان کے دوست، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے پروردگار، استمتع فائدے اٹھائے، بعضنا ہمارے بعضوں نے، ببعضٍ بعضوں کے ذریعے، وبلغنا اور پہنچ گئے ہم، اجلنا اپنی میعاد کو، الذی وہ جو، اجلتا مقرر کی تو نے، لنا ہمارے لیے، قال فرمائے گا، النار آگ، مثواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین ہمیشہ رہو گے، فیہا اس میں، الا ما شاء اللہ مگر جسے اللہ چاہے، ان ربک بلا شبہ آپ کا پروردگار، حکیم علیم خوب حکمتوں والا جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو کہے گا، اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا مطیع بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست بولیں گے، اے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدے لیے، اور ہم اپنی اس میعاد کو آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ وہ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے، ہاں جسے اللہ بچانا چاہے، بلا شبہ آپ کا پروردگار حکمتوں والا علم والا ہے۔
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ملا دیتے ہیں ہم بعض الظالمین بعض ظالموں کو بعضاً بعض کے ساتھ بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون کسب کماتے۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے عملوں کی وجہ سے ملا دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے 14ویں رکوع میں درج 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 122 اومن کان میتن سے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون تک فرمایا، بھلا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے ہی اسے روشنی دی جسے وہ لوگوں میں لیے پھرتا ہے، پھر وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو وہاں سے نکل بھی نہ سکے۔ اسی طرح کافروں کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں وہ کام جو وہ کرتے تھے، یعنی ایک وہ شخص جو کفر کی وجہ سے مردہ ہو چکا تھا، پھر اللہ نے اسے علم و عرفان کے سبب زندہ کیا اور قرآن کی بدولت اسے ہدایت کی روشنی دی جسے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہو بہو قرآن کے مطابق لوگوں سے میل جول معاملات وغیرہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو تاحال کفر کی تاریکیوں میں ڈوبا پڑا ہے وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ کافروں کی کرتوتیں ان کی نگاہ ضلالت میں خوبصورت بن چکی ہیں جن پر وہ مطمئن ہیں۔ اب دونوں بھلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلا ثواب کا اور دوسرا عذاب کا مستحق ہے۔ بمطابق احادیث یہ آیت سیدنا عمر یا سیدنا امیر حمزہ یا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہم کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ تینوں چونکہ یکے بعد دیگر کفر سے نکل کر اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے تینوں کا الگ الگ نام حدیثوں میں مذکور ہے۔ آیت میں کافر سے مراد ابو جہل ہے جو کفر پر جمع رہا، آخر میں جہنم واصل ہوا، مگر خود کو وہ ان تینوں سے بئی وجہ افضل شمار کیا کرتا تھا کہ وہ باپ دادا کے دین پر قائم ہے اور یہ بدل گئے ہیں، جبکہ ان کا بدل جانا ہی اللہ کے ہاں ان کے افضل ترین ہونے کی وجہ بنا۔ آیت میں ہر مومن اور ہر کافر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا سے وَمَا يَشْعُرُونَ تک فرمایا، اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے وہاں کے بااثر لوگ مجرم بنا دیے تاکہ وہ وہاں فریب کاریاں کریں، اور ان کی فریب کاریاں انہی کے خلاف ہوں گی مگر وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی جس طرح مکہ کے بااثر وڈیرے نبی علیہ السلام کے خلاف مکر و فریب کا جال بچھائے ہر آنے والے کو بدظن کرنے پر کمر بستہ تھے، اسی طرح ہر بستی کے چودھری ہیلے ڈھونڈ کر عوام کو اہل دین سے متنفر کرتے آ رہے ہیں تاکہ دینی سوجھ بوجھ حاصل کر کے کوئی ان کی ماتحتی سے نکل نہ جائے، ورنہ سرداریاں ختم ہو جائیں گی اور سب لوگ ایک ہی حیثیت میں صرف اللہ کی باتیں ماننے لگ جائیں گے۔ اگرچہ بااثر وڈیروں کا اہل دین کے مقابل آنا اللہ کی مشیت ہے، تاہم وڈیروں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مجرمانہ حرکتیں کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ آیت نمبر 124 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ سے وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ تک فرمایا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو کہتے ہم قطعاً نہیں مانیں گے جب تک ہمیں ویسی نشانی نہ دی جائے جیسی اللہ کے نبیوں کو دی گئی۔ یعنی مکہ کے وڈیروں نے نبی علیہ السلام کو دی گئی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مسترد کر دیں اور مطالبہ کر دیا کہ دیگر نبیوں جیسی نشانیاں دی جائیں۔ بقول مفسرین یہ مطالبہ خود ان کی اپنی ذات کے لیے تھا کہ فرشتے بھی اور وحی بھی ان پر نازل ہو تب وہ یقین کریں گے، ورنہ نہیں۔ گویا وہ خود کو منصب رسالت کا اہل سمجھنے لگ گئے۔ آگے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنا پیغمبر کسے بنانا ہے، یعنی رسالت کا منصب ایسا نہیں کہ کوئی ریاضت اور مجاہدوں سے لے سکے یا طلب اور جستجو سے یا پھر علمی عملی اور نسبی یا مالی قابلیت سے مل جائے، بلکہ اللہ اپنے علم سے طے کرتا ہے کہ کون وحی کا بوجھ سہار کر اسے بیان کرنے کا حق ادا کر سکے گا۔ آخر میں فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب یہ مجرم لوگ اپنی فریب کاریوں کے سبب اللہ کے ہاں ذلت اور سخت قسم کی سزا بھگتیں گے۔
یعنی مکہ کے جن وڈیروں اور سرداروں نے اپنے اوپر فرشتوں اور نشانیوں کے نزول کا کہہ کر منصب رسالت کا مذاق بنایا، انہیں اس قبیح جرم میں اللہ کے ہاں پہنچتے ہی ذلیل کر کے عذاب میں جھونک دیا جائے گا، یا اس سے دنیاوی ذلت و سزا کا وہ وقت بھی مراد ہو سکتا ہے جس میں وہ پوری طرح مغلوب ہونے والے تھے۔ آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ سے كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تک فرمایا، اللہ جسے ہدایت بخشنا چاہے اس کا سینہ قبول اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ رکھنا چاہے تو اس کا سینہ اس قدر تنگ کر دیتا ہے گویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر اللہ پھٹکار ڈال دیتا ہے۔ یعنی ہدایت ہو یا گمراہی، دونوں کا خالق اللہ ہے، پھر ان کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ البتہ ہدایت اسے پسند ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجنا اور کتابیں اتارنا اس کا معمول رہا ہے، اور گمراہی اس کی مشیت و قدرت کے تحت ہے جس کے لیے اس نے ابلیس کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ دنیا کا آزمائشی نظام اسی ترتیب پر استوار ہے۔ پھر ہدایت جن کا مقدر ہو وہ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی تذبذب کے احکامات پر عمل پیرا بھی رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جن کا نام گمراہوں میں لکھا ہو ان کے لیے اسلام کی بات قبول کرنا ایسے ہے جیسے زور لگا کر آسمان پر چڑھنا، جو کہ ناممکن ہے۔ ان کے سینوں میں ضد اور عناد کا یا پھر شکوک و شبہات کا بسیرا رہتا ہے جہاں حق داخل ہونے کی جگہ نہیں بچتی۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول نے سینہ کھل جانے کی تفسیر پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے دل میں اللہ ایک نور داخل کر دیتا ہے جس کے سبب اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ قبولیت حق پر مائل ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، ایسے شخص کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ دنیا کی فریفتگی سے بچتا، آخرت کی طرف متوجہ رہتا اور موت سے قبل مرنے کی تیاری کرتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ گمراہ لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ مفسرین نے لفظ رجسا کا معنی گندگی، ناپاکی، شیطان اور عذاب کے کیے ہیں۔ یہاں مراد ہدایت سے محروم ہونے کے سبب ان تمام حالتوں میں مبتلا ہو کر عذاب کا مستحق بن جانا ہے۔ آیت نمبر 126، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ تک فرمایا، اور آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ یہی ہے، ہم نے غور کرنے والوں کے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں۔ یعنی جس راستے پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہیں، خدا تک پہنچنے کا درست راستہ وہی ہے۔ بعضوں نے کہا، خدا کو اس طرح صاحب قدرت و اختیار ماننا کہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے سینہ کھول کر اسے مسلمان بنا دے اور جس کا چاہے سینہ تنگ کر کے اسے کافر بنا دے، اس پر دل میں کسی قسم کا شک نہ آنے دینا یا اس پر سوال اور اعتراض نہ اٹھانا ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس عقیدے کی بابت سب کے لیے تمام تر تفصیلات قرآن کی آیتوں میں واضح کر دی گئی ہیں، مگر ہدایت غور کرنے والوں کو ہی نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 127، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا، انہی کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی والا گھر ہے اور وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کا دوست ہے۔ یعنی جو لوگ نبی علیہ السلام اور ان کی جماعت کے راستے پر چل کر نیک اعمال اختیار کریں گے، جنت ان کا ٹھکانہ اور خدا ان کا دوست ہوگا۔ جنت کو سلامتی کا گھر اس لیے کہا گیا کہ وہاں کوئی مصیبت و آفت نہیں ہوگی، یا وہاں سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ اللہ کا نام بھی سلام ہے، گویا وہ اللہ کی امان اور ذمہ داری میں ہوں گے۔ اللہ ان کا دنیا میں ہی دوست بن جائے گا، قبر حشر میں دوستی نبھائے گا اور جنت میں نعمتوں سے نواز کر دوستی کا حق ادا کرے گا۔ ولی کا معنی مددگار، قریبی اور کارساز کے بھی کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 128، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا سے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ تک
اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو کہے گا اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا مطیع بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست بولیں گے اے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدے لیے اور ہم اپنی اس میعاد کو آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ وہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے، ہاں جسے اللہ بچانا چاہے، بلا شبہ آپ کا پروردگار حکمتوں والا، علم والا ہے۔ یعنی دینی احکام چونکہ جن و انس دونوں کے لیے ہیں، لہٰذا میدان محشر میں دونوں کو جمع کر کے مشترکہ جرائم کی بابت پوچھا جائے گا۔ مفسرین کے بقول شریر جنات کا بعض شریر انسانوں کو اپنا مطیع بنا لینے کا مطلب ہے جادو وغیرہ کے لیے کفریہ شرکیہ اعمال اور الفاظ سکھانا، حرام کاموں کی رغبت دلانا، خدا کی نافرمانی پر اکسانا، اپنی خوشامد کے طریقے بتانا اور جھوٹے وعدے دلانا۔ جنات کے مطیع بننے والے انسان کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو صرف ایک دوسرے سے فائدے لینے کی غرض سے باہم دوستیاں بنائی تھیں، یہ کوئی پوجا و پرستش تھوڑی تھی، جبکہ قرآن اسے جنات کی پوجا ہی کہتا ہے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 41 میں ہے، بلکہ وہ جنات ہی کی عبادت کرتے تھے، ان کی اکثریت جنات پر ہی یقین کیے بیٹھی تھی۔ بقول مفسرین باہم دوستیوں میں جنات کا فائدہ یہی تھا کہ وہ خود کو انسانوں کا حاکم اور مددگار پا کر خوش ہوتے تھے اور مزید سرکش بن جاتے تھے کہ ان کی منتا ہو رہی ہے اور انسان ان کے قابو میں ہیں، جبکہ انسانوں کو بے پناہ فائدے مل جاتے تھے کہ وہ ہمہ وقت مزے کی لذتوں میں اور مقبول بننے مال بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح زندگیاں گزرتی رہیں، پتہ بھی نہ چلا کہ مقررہ مدت یعنی موت یا قیامت وارد ہو گئی۔ تب ادراک ہوا کہ سب کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اللہ کا کہنا ہے ان سب کا مقدر آگ ہے، ہاں کسی کو اللہ بچانا چاہے تو اور بات ہے۔ بقول مفسرین اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے اس کے اپنے ہیں، وہ کسی اور کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں، یا کسی کو ہمیشہ آگ میں رکھنا اس کی کوئی مجبوری نہیں۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے حشر کا محاسبہ مکمل ہونے سے پہلے قبر میں وہ عذاب سے بچائے رکھے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے اللہ چونکہ علم و حکمت کا مالک ہے، اس لیے وہ اپنی ان صفات کے مطابق کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت دائمی عذاب کو ہلکا یا تبدیل یا پھر معطل بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، اس پر اللہ خود مختار ہے، مگر بندوں کو اجازت نہیں کہ قرآن میں مذکور دائمی عذاب والے مجرموں کے بارے میں طے شدہ ضابطوں کے خلاف کوئی سوچ بنا بیٹھیں۔ آیت نمبر 129 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے عملوں کی وجہ سے ملا دیتے ہیں، یعنی اس ملاپ، دوستی، تعاون، قرب اور تسلط کی وجہ جن و انس کی ایک ہی جیسی کمائی ہے۔ مفسرین سے لفظ نولی کے یہ تمام معنی منقول ہیں۔ اس ملاپ کا تعلق چاہے دنیا سے ہو، جیسے سابقہ آیت میں شریر جنوں اور انسانوں کے مابین ملاپ کا ذکر ہے، یا جیسے نبی علیہ السلام کے مخالف سرداران مکہ کا باہم ملاپ تھا، یا جملہ کافروں، منافقوں، فاسقوں، ظالموں، مفاد پرستوں اور رسا گیروں، ذخیرہ اندوزوں، جال سازوں، بتہ خوروں، سود خوروں، ملاوٹ کاروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ اس ملاپ کا تعلق حشر سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے عملوں کی وجہ سے ہر طبقے کے چھوٹے بڑے تمام افراد کو ایک ہی جگہ الگ صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح جہنم میں بھی قطار در قطار داخل کر کے ایک ہی جگہ اکٹھا رکھا جائے گا۔ اگر لفظ نولی کا معنی صرف تسلط لیا جائے تو مطلب ہوگا بعض ظالموں کی بدعمالیوں کے سبب دوسرے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے جب لوگ برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر حکمران بھی ظالم ہی مسلط کیے جاتے ہیں۔